اور بھی کبھی تو انہوں نے کہا کون سی ایسی بات جو تم نے بادشاہ سے کرنی ہے؟ کہتا مجھے لے کر جو بادشاہ کے پاس پھر اس یعنی پورے شخص کو لے کر آئے تو وہ کہتا بادشاہ سلامت میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بس یہ انعام مجھے آج ہی ملے گا کہ اگلے سالوں کے لیے بھی ملتا رہے گا؟ تو وہ ہنسنے لگا کہ مجھے آج یقین آ گیا کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی یہ آرزو بھی لمبی ہو جاتی ہے اور وہ لالچی بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی اور 2 دن بھی زندہ نہیں رہے گا اور یہ آنے والے سالوں کی بات کر رہا کہ مجھے اور بھی انعام ملے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی سچ بات ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے باقی 3 خصوصیات شمر والے رہے ٹوٹل یعنی 6 خصوصیات انسان کے اندر با یک آ جائیں تو انسان شمر وار بن جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ جو 3 میں نے یعنی خصوصیات بتائی ہے جب بھی انسان کے اندر آپ کو محسوس تھوڑی سی بھی کریں یہ ایک وائرس کی طرح ہے تو فوراً شیطان پر لعنت کریں۔ عزادارو جب مولا چلے نا مدینے سے تو مولا نے 3 گھوڑا سواروں کو دیکھا۔ جب مولا نے 3 گھوڑا سواروں کو دیکھا جو کوفہ سے آ رہے تھے مولا نے چاہا کہ میں ان 3 گھوڑوں سواروں سے اپنے مسلم کے بارے میں پوچھوں کہ میرے مسلم کا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے میرے مسلم پر۔ عزادارو جب مولا امام حسین ان 3 گھوڑوں کی طرح بڑھے ان گھوڑوں سواروں نے مولا کو دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔ مولا رک گئے۔ ایک صحابی جاتا ہے ان گھوڑوں سواروں کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میرے مولا حسین پوچھ رہے ہیں آپ یقیناً کوفہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں، مجھے ذرا یہ بتاؤ نا کہ بے مسلم کا کیا حال ہے۔ جب وہ واپس صحابی آئے مولا اپنے صحابہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ صحابی رو کر کہتا مولا ایک دفعہ خیمے میں آئے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے صحابی جو بھی آپ نے سنا سب کے سامنے بتلا دو، سب کو پتہ چلے کہ میرے مسلم کے ساتھ کیا ہو۔ وہ کہتا مولا میں نے گھوڑا سواروں سے پوچھا کہ مسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہہ رہے تھے جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے نا عزادارو اس وقت مسلم کے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھ کر مسلمان گلیوں میں پھیرا رہے تھے۔ اس وقت مولا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو جب 10 ذی الحجہ آئینا 10 ذی الحجہ عید کا دن آیا تو مولا حسین اپنی پیاری بیٹی جناب سکینہ کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے۔ جب پیار کر رہے تھے مسلم کی یتیم بچی جب مولا کے سامنے آئی نا تو مولا نے پہلی دفعہ جلدی سے سکینہ کو اپنے گود سے اتار دیا۔ اس وقت سکینہ نے سوچا کہ بابا مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ مجھے آپ نے اپنے گود سے اتار دیا۔ مولا نے جلدی سے اٹھ کر مسلم کی یتیم بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر اس سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ کبھی سر پر بوسے لیتے ہیں، کبھی رخسار پر بوسا لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر۔ بچی رو کر کہتی ہے مامو جان آپ مجھ سے ایسا پیار کر رہے ہیں شاید میں یتیم تو نہیں ہو گئی ہوں۔ مولا اس وقت رونے مولا نے یتیم مسلم کی بیٹی کے کانوں میں زیور پہنائے اور کہا بیٹا تم جاؤ اپنی اماں کے پاس چلی جاؤ۔ عزادارو جب سکینہ نے پوچھا بابا جان کون سی ایسی مجھ سے خطا ہو گئی تھی کہ مجھے فوراً آپ نے گود سے اتار دیا؟ مولا روئے بھی اور رو کر کہتے ہیں سکینہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ جب بھی کسی یتیم بچی کو دیکھیں، جب بھی کسی یتیم بچے کو دیکھو تو اپنے بچوں سے پیار مت کرو۔ ان کا دل دلتا کاش میرا بھی بابا ہوتا، کاش میرا بھی بابا ہوتا، وہ مجھے بھی اپنی گود میں بٹھاتا، مجھے بھی پیار کرتا۔ سکینہ اس لیے میں نے آپ کو گود میں اتار دیا۔ عزادارو سکینہ کیا سمجھی کہ جب بھی کوئی یتیم ہو جائے تو لوگ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے کانوں میں زیور پہناتے ہیں، اس کے سر پر بوسے